الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں. یہ آیت جو ہے یہ 13ویں پارے میں ہے اور اس کے بعد دوسری آیت جو ہے وہاں سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک تقسیم ہے سورتوں کے اندر، یہ ڈیوائن تقسیم ہے، الہامی تقسیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات صورتوں کی شکل ہی میں نازل ہوئی ہیں. سور کہتے ہیں فصیل کو، کسی شہر کی فصیل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے شہر ہیں مختلف صورتیں. قرآن مجید کی ایک تقسیم جو ہے وہ 7 احزاب کی شکل میں ہے کہ دور صحابہ سے قرآن مجید کی تلاوت تہجد کی نماز میں کرنے کے لیے ہفتہ وار بنیادوں پر قرآن مجید ختم کیا جاتا تھا. اس کے لیے 7 حزب یا 7 منزلیں آپ اپنے سامنے جو قرآن مجید ہے اس میں دیکھیں گے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل. یہ تیسری منزل چل رہی ہے. ان میں کوئی صورت نہیں توڑی جاتی. یہ 7 منزلیں ہیں اور لگ بھگ 4 سوا 4 ساڑھے 4 پارے جو ہیں وہ ایک منزل کے اندر ہیں، لیکن ان کا حجم برابر کرنے کے لیے کوئی صورت توڑی نہیں گئی. لیکن سپاروں کی تقسیم جو ہے اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. جب امت میں کمزوری آئی اور ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے والے آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو گئے تقریباً، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مہینے میں قرآن مجید ختم کیا جائے. تو قرآن مجید کو پھر 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم یوں کی گئی ہے کہ کوئی مصحف لے کر اس کے ٹوٹل پیجز گنے گئے اور ان کو 30 پر تقسیم کر کے یہ 30 پارے بنا دیے گئے. اور اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کی کہ یہ ایک آیت جو ہے کم سے کم اس کو 14ویں پارے میں لے آتے. یعنی ایک آیت جو ہے اس سورت کی وہ 13ویں پارے میں ہے اور پھر اس کے بعد دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے. اور پھر یہ لیک اتنی زیادہ پکی ہو گئی کہ ہمارے حفاظ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس کو توڑنا نہیں ہے. یعنی تلاوت کرتے ہوئے ایک دن کی تلاوت جو ہے اگر وہ سپارہ پڑھ رہے ہیں تو بس الف لام میم تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اللہ اکبر. تو ایک دن آخری آیت ان کی یہ ہوگی تو اگلے دن ربما یود الذین کفروا سے شروع کریں گے. تو فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قریب ہے وہ وقت کہ شدید آرزو کریں گے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑو ان کو کہ یہ کھائیں اور دنیا کا ساز و سامان برتیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو بہلاوا دے رکھا ہے ان کی جھوٹی امیدوں نے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گی حقیقت. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر ان کی کتاب یعنی ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا. یعنی کوئی واقعہ اچانک پیش نہیں آتا. اسی طرح جن قوموں پر عذاب آیا ہے تو وہ بھی اچانک نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات جو ہے وہ ایسے ہی پہلے سے مندرج تھی جیسے وہ ہوئی ہے. ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنے اس وقت معین سے آگے نہیں آ سکتی، اور وما یستاخرون، اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، پیچھے رہ سکتی ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص
کہ جس پر کوئی نصیحت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو، معاذ اللہ، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تم واقعی سچے ہو، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جواب میں کہ ہم فرشتوں کو نازل کیا کرتے ہیں مگر فیصلے کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے آتے ہیں پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں کسی مسجد میں اور وہاں ڈیسک پر پڑا ہوا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، یا آپ ملائیشیا کے کسی علاقے میں کسی مسجد میں چلے جائیں اور کوئی قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، تو کتابت کا انداز تو کوئی جمع تفریق اس میں ملے گی، لیکن جو پڑھنے والا وہاں بھی اس کو ایسے ہی پڑھے گا جیسے کوئی پاکستان میں رہنے والا یا امریکہ میں رہنے والا پڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ کے ذریعے سے کرائی ہے، یعنی اس کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کیا ہے۔ اور اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ اس کتاب کی لکھے ہوئے قرآن کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اس روایت کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ کسی حافظ کی سند دیکھیں تو وہاں پر جو اس کا استاد ہے اس کو سند دیتا ہے کہ میں نے جو قرآن اس بچے کو پڑھایا ہے میں نے یہ فلاں حافظ سے سنا تھا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی وہ سند لے کر جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور جب سے یہ کمپیوٹر آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، تو ہمیں وقتاً فوقتاً خبریں ملتی رہتی ہیں کہ کچھ نئے نئے قرآن مجید جو ہیں وہ بھی اب نیٹ پہ ڈالے جا رہی ہیں قرآن شریف کے نام سے، لیکن اصل قرآن جو ہے وہ وہی ہوگا جو سینہ بسینہ آگے چلتا رہے گا۔ اور جب بھی کتنے ہی بڑے پیمانے پر قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف کی جائے گی، لیکن وہ جو اصل حفاظ ہیں قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے، جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے، وہ ضرور اس کی اصلاح کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یقیناً ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں رسول بھیجے تھے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا مگر یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ڈال دیتے ہیں ہم یہ استہزاء ان مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بھی، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک یہی طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے لوگوں میں۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیں، فظلوا فیہ یارجون، اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھ بھی جائیں، لقالوا، تو پھر بھی کہیں گے، لازماً انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورین، بلکہ ہم جادو زدہ لوگ ہیں۔ یعنی تقاضے کیا کر رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر واپس آؤ، ہم مان لیں گے کہ تم رسول ہو اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آسمان سے اترے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اور وہ تمہیں کتاب ڈیلیور کرے، ہم کتاب کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھیں تو مان لیں گے کہ تم رسول ہو، کتاب ہے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھ کر وہاں بالفعل پہنچ جائیں تو تب بھی کیا کہیں گے؟ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے، یعنی مانیں گے پھر بھی نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ برج کہتے تھے پرانے زمانے میں شہر کی فصیل کے دروازوں پر اونچی کر کے روشنیاں لگائی جاتی تھی، گائیڈ کرنے کے لیے کہ انٹرنس یہ ہے رات کے وقت۔ اب ہماری ابھی تک ٹیکنالوجی آسمان کو نہیں پا سکی، یعنی نظر آ رہا ہے
لیکن یہ کتنا دور ہے؟ ہماری اسٹرونومی میں فاصلے جو ہیں وہ لائٹ ایئر سے ناپے جاتے ہیں۔ لائٹ ایئر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، وہ کیا ہے؟ وہ لائٹ ایئر ہے۔ لیکن لائٹ ایئر میں بھی ابھی ہم یہ نہیں جان سکے کہ آسمان کتنا اونچا ہے، یعنی پہنچ ہی نہیں سکے اس پہ۔ تو ہم کیا جانیں کہ برج کیا ہیں؟ پہلے آسمان تک پہنچیں، پھر آسمان کے دروازوں کو ہٹ کریں، اور پھر ہم ان میں کوئی برج دیکھیں۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو ہم مانیں گے کہ ہاں ہیں وہاں پر۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کیا ان کی ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، الا یہ کہ کوئی جن، کوئی شیطان چوری چھپے وہاں سے کچھ چیز لیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گاڑے ہم نے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی متناسب چیزیں اگائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان رکھا ہے، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا إِلَّا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز کائنات میں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں نازل کرتے اس کو مگر ایک اندازے کے مطابق، مقررہ اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، لَوَاقِحَ، پانی سے لدی ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس قابل کہ اس کو جمع کر کے رکھ سکو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندگی عطا فرماتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یقیناً ہم نے دیکھ رکھا ہے ان لوگوں کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور یقیناً ہماری نگاہ میں ہیں بعد میں آنے والے بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً اے نبی آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اب قصہ آدم و ابلیس تیسری مرتبہ آ رہا ہے یہاں پر۔ پہلے پارے میں آیا، پھر 8ویں پارے میں آیا، اب یہ 14ویں پارے میں آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا کھنکھناتے ہوئے اور سڑے ہوئے گارے سے۔ مٹی کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ گارا بن جاتی ہے، لیکن جب آپ گارا جو ہے وہ اس کا کسی جگہ پر لیپ کرتے ہیں تو پھر اس پہ کریکس آ جاتے ہیں۔ لیکن دیہاتوں میں جو کچے گھر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک لیپ ہوا ہوتا ہے، اور کبھی سفر کرتے ہوئے آپ کی نظر پڑی ہو تو جوہڑوں کے اندر، پانی کے جو جوہڑ ہوتے ہیں ان کے اندر عورتیں جو ہیں کپڑوں سمیت اندر جا کر ایک کالی سی مٹی نکال کر باہر اکٹھی کر رہی ہوتی ہیں۔ جب اس کا لیپ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کریک نہیں آتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہاں پر یعنی سائنس اب تک جو سمجھی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، کل کو شاید سائنس اس کا پھر انکار کر کے کوئی نئی بات تھیوری لے آئے۔ ابھی تک یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ پھر جو پانی کی گہرائی میں وہاں پر لائف کا آغاز ہوتا ہے اور لیز پیدا ہوتی ہے۔ یہی جو ہے کام جو ہے وہ عام طور پر شہروں کے اندر جہاں وہ مٹی میسر نہیں ہے، وہ کالی مٹی جو ہے، وہاں کیا کیا جاتا ہے، چھت پر جب آپ نے لیپ کرنا ہو مٹی کا، گارے کا، تو مٹی لے کر اس میں توڑی مکس کی جاتی ہے۔ توڑی کیا ہے؟ وہ آرگینک کمپوننٹ ہے۔ توڑی مکس کر کے پھر اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے 2-3 دن کے لیے، پھر اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کریک نہیں آتے، کیوں؟ وہ توڑی جو ہے جب وہ آرگینک کانٹینٹ اس میں شامل ہوتا ہے
تو پھر اس میں لیس پیدا ہوتی ہے مٹی کے اندر. اب وہ چھت کے اوپر وہ کریک نہیں ہوتی بلکہ وہ پورا ایک پلسٹر ہے کہ جس کے اندر پانی کی سیپیج نہیں ہوتی. یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے ہوئے اور سنے ہوئے گاڑے سے جس میں سے بدبو آتی ہے. یعنی عام جو مٹی ہے وہ سوکھے گی تو بھربھری ہوگی، لیکن یہ جو مٹی ہے سنی ہوئی جس میں سے بدبو آتی ہے، لیکن جب یہ سوکھ جاتی ہے تو باقاعدہ اس کو آپ ٹھکور کر ٹھن ٹھن کی آواز جو ہے وہ سن سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس سے پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے قبل ہم نے جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، یعنی آگ کا وہ حصہ جو انویزیبل ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے میں سے ایک بشر بنانے والا ہوں، انسان کو بنانے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں. اگلا سٹیپ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سوا ان کہتے ہیں برابر کو، اور سوا یسوی تسویتاً برابر کرنا. یعنی کسی بھی بلڈنگ کے دو اس کی کنسٹرکشن کے حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا سٹرکچر بنانا اور پھر دوسرا اس کو فنش کرنا. فنشنگ کو اگر آپ ذرا ڈیفائن کرنا چاہیں تو فنشنگ کیا ہوتی ہے؟ جب سٹرکچر بنتا ہے تو اس کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن جب فنشنگ ہو جاتی ہے تو وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے. واٹس دا ڈفرنس؟ فنشنگ کیا ہوتی ہے؟ سدھا پدرا کرنا. پنجابی میں وہ سدھا پدرا کیا ہے؟ جہاں کوئی ڈپریشن ہے اس کو فل کر دو، اور جہاں کوئی ایلیویشن ہے اس کو جھاڑ کے برابر کر دو. تو یہ کیا ہے؟ سدھا پدرا کرنا ہے. تو وہی جو ہے اب خوبصورت لگنے لگتا ہے. اب انسان کی تخلیق میں یہ سٹیپ کیا ہے؟ یعنی مصنف عبد الرحمن کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن کے لیے چھوڑ دیا، اور شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا. اب یہ 40 دن جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک وقت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا تسویہ کیا، اس کی یعنی اردو تراجم میں آپ دیکھیں گے پھر ہم نے اس کی نوک پلک سواری. یہ کیا ہے؟ ایک ہے انسان کا یہ حیوانی وجود جو تمام حیوانات سے ملتا ہے. اس میں خون ہے، باقی حیوانوں کے اندر بھی خون ہے. اس کے اندر کوئی کھانے پینے کا نظام ہے تو باقی جانوروں میں بھی ہے. ہمارے اندر ایکسکریشن کا نظام ہے تو ان کے اندر بھی ہے. ہم سانس لیتے ہیں تو سارے جانور بھی سانس لیتے ہیں. پھر جو دل کا معاملہ ہے یہ ایک چڑیا کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہاتھی کے اندر بھی ہے، شیر کے اندر بھی ہے. دماغ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اکثر جانوروں کو دماغ عطا کیا ہے، ہمیں بھی عطا کیا ہے. فزکس میں کلاسیکل میکینکس کے اندر اس کا جو سب سے زیادہ ماہر سمجھا جاتا ہے نیوٹن سمجھا جاتا ہے. اس نے جو لاز آف موشن بنائے تھی تو وہ اس کی رائے تھیوریز تھی، لیکن فزکس نے ان کو لاز مانا ہے. فرسٹ لا آف موشن کلاسیکل میکینکس میں اب بھی صحیح ہے. لا آف گریویٹیشنل فورس اس کا آج بھی صحیح ہے. سیکنڈ لا، تھرڈ لا، سب کے سب جو ہیں قائم ہیں. اسی طرح بایولوجی کے اندر وہ بایولوجسٹ جس نے یعنی جانوروں کو سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ ڈارون ہے. اگرچہ اس نے جو تھیوری دی ہے ایوولوشن کی اس سے اتفاق نہیں کیا بایولوجسٹ نے، یعنی اس کے مقابلے کا جو بایولوجسٹ ہے وہ لیمارک ہے، وہ ڈفر کرتا ہے اس سے. لیکن جہاں تک اینیمل نیچر کا تعلق ہے وہ ڈارون نے خوب سمجھی ہے. اس نے خلاصہ نکالا ہے حیوانات کا کہ حیوانات کی جو ساری موومنٹس ہیں وہ کیا ہیں. وہ اس کو نام دیتا ہے کہ وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے. جانور جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہتا ہے دو سٹیپس پر. اپنی بقا کے لیے ایک تو وہ کرتا ہے پریزرویشن آف سیلف،
اپنے وجود کا بقا کرتا ہے، اس کے لیے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے اب ہم شامل کریں گے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اس کو بھوک لگائی ہے، پیاس لگائی ہے اور غصہ عطا کیا ہے۔ غصہ آتا ہے تو اپنا دفاع کرتا ہے نا، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے نا، پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے جانور اپنی ذات کا بقا کرتا ہے، لیکن اس کا تجربہ اسے بتاتا ہے کہ بہرحال اس کی بقا پکی نہیں ہے۔ لہذا جب اسے محسوس ہوتا ہے، جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے، امیبا کی سطح پر یہ نوٹ کیا گیا کہ امیبا کو جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اپنی آؤٹر وال کو ہارڈ کر لیتا ہے تاکہ اس پر حملہ نہ ہو سکے، اور پھر اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائڈ کر کے پھر ہر جو چھوٹا نیوکلیس ہے وہ اپنے گرد کچھ پروٹوپلازم اکٹھا کر کے سیل وال بنا لیتا ہے، اور پھر آؤٹر شیل ٹوٹتا ہے تو ایک امیبے سے کئی امیبی برآمد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریپروڈکشن کا تصور ہے بنیاد۔ تو ریپروڈکشن اصل میں کیا ہے کہ میں نہیں زندہ رہتا تو پھر میرا وجود کسی اور شکل میں زندہ رہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی اپنی سپیشیز کو پریزرو کرنے کے لیے حیوانات ریپروڈیوس کرتے ہیں، اپنی نسل کشی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جذبہ عطا کیا جسے ہم جنسی جذبہ یا سیکس کہتے ہیں۔ اب جیسے حیوان کے اندر یہ 4 جذبے ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر یہ 4 جذبے بھی ہیں۔ اور نوٹ کیجیے یہ روزہ کیا ہے، یعنی 3 پر مطلقاً پابندی، اور جو غصہ ہے اس کو ایز مچ ایز پاسبل کنٹرول کرنا۔ اب انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان کے اندر جب یہ خواہشیں پیدا ہو جائیں اور ان کا ایکسپریشن بھی خارج میں موجود ہو تو جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان جذبات کے ایکسپریشن سے روک سکے۔ مثلا کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کا پسندیدہ کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، وہ کھاوے کھا۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، اب وہ مثال دیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی بھینس پالی نہیں، کیا مثال دوں، کیا سمجھ میں آئے گا ان کے؟ یعنی آج سے 30 سال پہلے جب میں مثال دیتا تو سب کی سمجھ میں آتی تھی، اب نوجوان جو ہے بالکل بلینک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرے سامنے کہ وہ بھینس کے سامنے جب توڑی ڈالنے کے بعد اس پر گتاوے کی بالٹی انڈیلی جاتی تھی تو بھینس روکھا گتاوا کھانے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے کہ بڑا لذیذ کھانا ہے، سالن ہے، لیکن گتاوا کرنے والا جو مالک ہوتا تھا اس کا، وہ اس کو روکھا کھانے نہیں دیتا تھا اور ساتھ ساتھ مکس کرتے وہ تھپڑ بھی مارتا رہتا تھا، یا چھڑی رکھی ہوتی تھی بعض لکھ کے اس کو مارتا تھا۔ یعنی سال ہا سال کا تجربہ، دن میں 2 دفعہ یہ گتاوا اس کے سامنے کیا جاتا ہے، بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے یہ روکھا نہیں کھانا، اس لیے کہ اس کو ہاں بھینس بیمار ہو تو اس کو بھوک ہی نہ لگ رہی ہو تو پھر تو منہ نہیں لگائے گی، لیکن بھوک بھی لگی ہو اور اس کا پسند کا کھانا بھی اس کے دسترس میں ہو تو بھینس کھاوے کھا۔ اسی طرح ایک گھوڑا جو ہے وہ جتا ہوا ہے ٹانگے میں، ساون بھادوں کا موسم ہے، پسینے سے شرابور ہے، اس کو پیاس لگتی ہے اور گندا پانی جو ہے وہ سڑک پر کسی جگہ ملتا ہے تو گھوڑا جو ہے اس کا جی چاہے گا تو کہ میں جلدی سے پی لوں اس کو، لیکن اس کا مالک باغ کھینچ لے گا تو وہ نہیں پیے گا، ورنہ وہ پیے ہی پیے گا۔ اسی طرح جب کسی جانور میں جنسی جذبہ ابھر آئے اور اس کا میٹ، اس کا اپوزٹ سیکس بھی اس کی دسترس میں ہو، اپروچ میں ہو تو وہ سیکس کرے ہی کرے، ماں سوائے انسان کے، کہ انسان کو بھی یہ 4 خواہشات لاحق ہوتی ہیں، بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس۔ لیکن فرق کیا ہے کہ انسان اپنے فیصلے سے کھاتا، اپنے فیصلے سے پیتا، اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کرتا اور اپنے فیصلے سے سیکس کرتا ہے۔ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسویہ ہے، یعنی جسم ایک جیسا ہے، تخلیق ایک جیسی ہے، لیکن یہ تسویہ کیا ہے؟ یہ آپ یوں سمجھے آج کی زبان میں کہ یہ سافٹ چینج ہے، یعنی
ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا جو فرق کمپیوٹر نے ایک اصطلاح ہمیں دی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ ہارڈ ویئر ہے، اور یہ جانور کا جسم بھی اور انسان کا جسم بھی دکھتے ایک ہی جیسے ہیں، یعنی اس میں کوئی ہارڈ ڈفرنس نظر نہیں آتا، لیکن ایک سافٹ ڈفرنس ہے کہ اس کے اندر ایک سافٹ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یعنی اس کی اسی جسم کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی فنیشنگ کی ہے کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے فیصلے سے ایکسپریس کرتا ہے، یہ مجبور نہیں ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا سٹیپ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل اب دور نہیں ہے، صاف بتا دیا گیا کہ تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ایک روحانی وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کیا ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہے؟ ہمیں اندر سے راستہ بتانا ہے، ادھر نہیں جانا ادھر جاؤ، ادھر نہیں دیکھنا ادھر دیکھنا ہے، یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا لوح قلب پر کچھ چیزیں جب وہ لکھی ہوئی ہیں، یہ روح کی روشنی ہے جو ہمیں اندر سے گائیڈ کر رہی ہے، اور روح کو آپ مزید سمجھنا چاہے تو یہ فرشتے سے مشابہ ہے۔ فرشتہ بھی کیا ہے؟ ایک نوری وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ قرآن مجید نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، دیکھا بھی آپ نے پڑھ لیا، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب یہ دونوں کون ہیں؟ آگ بھی اور نور بھی، روشنی بھی، یہ کیا ہے؟ یہ ورلڈ آف انرجی کی چیزیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آئنسٹائن نے جو ایک ایکویشن دی تھی کہ E = mc²، کہ انرجی جو ہے وہ mc² ہوتی ہے، کہ کسی بھی آبجیکٹ کو آپ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کریں تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ دونوں مخلوقات جو ہیں، جنات بھی اور فرشتے بھی، کیونکہ یہ ورلڈ آف انرجی سے ہیں، لہذا ود ان نو ٹائم یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، ان کے لیے ڈسٹینس 0 ہے اور ٹائم انفینٹ ہے۔ اسی طرح ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اندر، خواب کے اندر ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، معدہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، آنتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، گردے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جگر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم تھنگ گیٹس ڈیٹیچ فرام دس باڈی، اور وہ امریکہ کی سیر کر کے آ جاتی ہے ود ان نو ٹائم۔ یعنی اگر آپ گھڑی کی طرف آپ کام کر رہے ہیں، کوئی یا کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، وہ گھڑی کو دیکھتا ہے کہ 1:05 ہو گئے، وہ تھوڑی سی نیند اسے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پھر اسے اونگ آ جاتی ہے، اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے، 1:05 ہوتے ہیں، لیکن ان 20 سیکنڈز کے اندر وہ امریکہ کا چکر لگا کے آ جاتا ہے، اور وہاں بہت سا کام بھی کر کے آ جاتا ہے۔ What's this؟ یعنی یہ ایک اور عالم ہے، سافٹ عالم ہے، کہ بہرحال وہ تجربہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات سچے خواب بھی آتے ہیں کہ وہ جو سین آپ نے دیکھا تھا 10 سال کے بعد وہ بالکل وہی سین جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سافٹ ہے انسان کا وجود، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر بہت سے مسائل جو ہے وہ انسان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ موت کے وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جان نکل گئی، جان نکلنے کی چیز نہیں ہے کوئی۔ جان کیا ہے؟ لائف تو سیل کا ایک فنکشن ہے، اور موت کیا ہے؟ a cell ceases to function۔ ایک سیل اپنا فنکشن بند کر دیتا ہے تو سیل کی موت واقع ہو جاتی ہے، نکلتا اس میں سے کچھ نہیں۔ نکلتا کیا ہے؟ یہ جو سافٹ ویئر ہے انسان کا نفس، یہ اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، یعنی ایک تو اس جسم کا سافٹ ریپرزینٹیٹو ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، حیوانی سیلف، یہ انسان کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے بھوک کا، غصے کا، پیاس کا، سیکس کا۔ اور ایک ہے انسان کی روح جو اس کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر دیتی ہے، خیر اور شر کی خبر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آنچ انسان اس میں محسوس کرتا ہے۔
نیکی کی رغبت محسوس کرتا ہے اپنے دل میں اور برائی سے نفرت محسوس کرتا ہے. لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ جو انسان کا سینٹرل سیلف ہے، فنشڈ جو تصفیہ جس کا ہوا ہے، یہ دونوں اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، لیکن فیصلے کا اختیار اس تصفیہ والے نفس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ہے قلب جسے قرآن مجید کہتا ہے. تو نیند میں بھی یہ ڈیٹیچ ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور موت کے وقت بھی قیامت تک کے لیے یہ ڈیٹیچ ہوتا ہے اور اس سے نکل جاتا ہے. واللہ عالم. تو فیضا سویتو، تو جب میں اس کو سنوار چکوں، سیدھا بدلا کر چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنے روح میں سے پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. اب جو انسان کا وہ قلب ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کھانے پر مجبور نہیں، پینے پر مجبور نہیں، سیکس پر مجبور نہیں. اسی طرح وہ نیکی کرنے پر بھی مجبور نہیں ہے. انبیاء کرام بھی اس کو آ کر کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن کسی کو فورس بائی فورس نہ ایمان والا بنا سکتے ہیں اور نہ نیک بنا سکتے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. تو جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، بس سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، او ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. I am from the world of energy. میں کیسے سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے سنے ہوئے اور کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور بدلے کے دن تک تم پر لعنت ہی لعنت ہے. قال ربی فانظرنی إلى يوم يبعثون، ابلیس نے کہا تو پھر مجھے مہلت دینا ذرا اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، ٹو پروو مائی پوائنٹ کہ انسان اس مرتبہ کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا ہے. قال فإنك من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی وقت المعلوم، ایک نون ٹائم کے لیے. قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے مالک چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، یا جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں بھی ان کے لیے اٹریکٹیو بناؤں گا all that on earth، جو کچھ بھی زمین پر ہے میں ان کے لیے پرکشش بناؤں گا. اور ہم سب اس کا تجربہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو زمین پر جو کچھ ہے میں ان کے لیے پرکشش بناؤں گا، اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندے. کل آیا تھا نا یہ پروگرام، یہ لفظ آیا تھا، میں نے نوٹ کرایا تھا کہ شیطان نے یہی کہا تھا، اسی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو خالص کر لے گا اپنے لیے. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا میرے تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے تجھے ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو بہکے ہوئوں میں سے خود ہی تیری ود دیئر اون چوائس پیروی کریں گے، وہ تیرے ہتھے چڑھیں گے، لیکن تو بائی فورس کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہوگی. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہوں گے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ الاٹ کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، آمینین، بے خوف و خطر.
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کھردرا پن ہوگا، خدورت ہوگی، اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کر بیٹھیں گے وہ ایک دوسرے کے سامنے کوچز کے اوپر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دونوں صحابی ہیں، انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے، اور ہمارے دلوں میں اس دنیا میں جو قدورتیں رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دھو دے گا، نکال دے گا دلوں میں سے، اور ہم بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ تو انہیں وہاں پر کوئی تکلیف پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ کبھی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ بہت خوبصورت مقام، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وان عذابی هو العذاب العلیم، ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ